پاکستان کی آثار قدیمہ کی تاریخ، دھرتی کے راز، تہذیبوں کی گواہی۔ ناظرین کرام، ہم جس سرزمین پر بستے ہیں یہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ تہذیبوں کا قبرستان اور تاریخ کا زندہ میوزیم ہے۔ پاکستان کی دھرتی کا ہر ذرہ، ہر کھنڈر، ہر پتھر ہزاروں سال پرانے انسانوں کی سرگوشیاں کرتا ہے۔ یہاں کی مٹی کے نیچے دفن ہیں وہ راز جو کبھی شہنشاہوں کے محلات، صوفیاء کے آستانے اور تاجروں کی منڈیاں تھے۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے سفر پر جہاں صدیوں کے راز کھلتے ہیں۔ مہر گڑھ کی قدیم بستیاں، موئنجو دڑو اور ہڑپا کے منظم شہر، ٹیکسلا کی خانقاہیں، ملتان اور اوچ کے صوفی مراکز، مکلی کا عظیم قبرستان اور وہ تمام تاریخی مقامات جو پاکستان کو دنیا کی آرکیالوجیکل جنت بناتے ہیں۔ تو آئیے اس وقت کے سفر کی شروعات کرتے ہیں۔ مہر گڑھ، سب سے قدیم بستیاں۔ ہمارا پہلا پڑاؤ بلوچستان کے علاقے کچھی میں ہے جہاں واقع ہے مہر گڑھ۔ یہ دنیا کی سب سے قدیم زرعی بستیوں میں شمار ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں 9000 سال پہلے جب دنیا کے بیشتر انسان ابھی جنگلوں میں شکار کے پیچھے بھٹک رہے تھے، یہاں کے لوگ کھیتی باڑی کر رہے تھے، گندم اگا رہے تھے، مویشی پال رہے تھے اور مٹی کے برتن بنا رہے تھے۔ یہ صرف ایک گاؤں نہیں تھا بلکہ انسانیت کی تہذیبی ترقی کا پہلا قدم تھا۔ یہاں سے ملنے والی چھوٹی چھوٹی دیویوں کی مورتیوں کو دنیا کے ابتدائی فنون لطیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ مٹی کے بت شاید اس وقت کے انسان کے لیے زرخیزی، خوشحالی اور بقا کی علامت تھے۔ مہر گڑھ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی دھرتی پر انسان نے بہت پہلے ہی تمدن اور فنون کی بنیاد رکھ دی تھی۔ موئنجو داڑو اور ہڑپا، وادی سندھ کی تہذیب۔ اب بڑھتے ہیں سندھ کے لاڑکانہ کی طرف، جہاں وقت کے دھندلکوں میں چھپا ہوا ہے ایک عجوبہ، موئنجو داڑو۔ یہ شہر 2500 قبل مسیح میں اپنی انتہا پر تھا اور آج بھی اپنی شان و شوکت سے ماہرین کو حیران کر دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موئنجو داڑو کے لوگ سیدھی اور منظم گلیوں، نکاسی آب کے بہترین نظام، اناج کے گوداموں اور عظیم عوامی حمام سے واقف تھے؟ یہ سب کچھ اس بات کی دلیل ہے کہ برصغیر کے لوگ دنیا کی قدیم ترین شہری تہذیبوں میں شامل تھے۔ اسی تہذیب کا دوسرا عظیم مرکز تھا ہڑپا، جو پنجاب کے شہر ساہیوال کے قریب واقع ہے۔ یہاں سے ملنے والی مہر کی تحریریں آج بھی ماہرین کے لیے معمہ ہیں، کیونکہ یہ رسم الخط ابھی تک مکمل طور پر پڑھا نہیں جا سکا۔ تصور کریں ایک ایسا زمانہ جب مصر میں فرعونہ کے اہرام تعمیر ہو رہے تھے، بین النہرین میں بابل کا چرچا تھا، تب برصغیر میں بھی ایک ایسی تہذیب پروان چڑھ رہی تھی جو آج ہماری پہچان ہے۔ گندھارا تہذیب، ٹیکسلا۔ اب ہم پہنچتے ہیں پوٹھوہار کے دامن میں ٹیکسلا کے عظیم کھنڈرات میں۔ یہاں کی گندھارا تہذیب ایک عجیب امتزاج تھی۔ یونانیوں کا فن تعمیر، ایرانی اثرات اور مقامی ثقافت کا حسین ملاپ۔ یہاں کے اسٹوپے، خانقاہیں اور مجسمے بدھ مت کے سنہری دور کی یاد دلاتے ہیں۔ جولین مٹھ اور دھرم راجیکا اسٹوپا آج بھی بتاتے ہیں کہ ٹیکسلا کبھی علم، فلسفہ اور روحانیت کا مرکز تھا۔ یونیسکو نے ٹیکسلا کو ورلڈ ہیریٹیج قرار دیا ہے اور یہ بجا طور پر پاکستان کے تاریخی خزانوں کا خیرہ ہے۔ ذرا سوچیں، وہ دن جب یہاں بدھ مت کے راہب فلسفہ اور مراقبہ سکھاتے تھے اور دنیا بھر سے طلباء یہاں آتے تھے۔ یہ جگہ صرف کھنڈر نہیں بلکہ ہزاروں خوابوں کی باقیات ہے۔ ملتان اور اوچ، صوفیاء کی سرزمین۔ اب سفر کرتے ہیں جنوبی پنجاب کی طرف، جہاں واقع ہے ملتان، جسے مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ یہ شہر 5000 سال سے آباد ہے اور یہاں کی فضا میں آج بھی تاریخ کی خوشبو ہے۔ اسی خطے میں ہے اوچ شریف، جو اسلامی تاریخ اور صوفیاء کے لیے مرکز رہا۔ یہاں کے مزارات، قلعے اور مسجدیں ہمیں بتاتی ہیں کہ وسطی ایشیا سے آنے والے علماء اور صوفیاء نے اس خطے کو علم و عرفان اور روحانیت کا مرکز بنایا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تصوف نے محبت اور امن کا پیغام دیا اور آج بھی لاکھوں لوگ ان خانقاہوں پر حاضری دیتے ہیں۔
مکلی کا قبرستان خاموش مگر حیران کن۔ اب رخ کرتے ہیں سندھ کے شہر ٹھٹھہ کی طرف، جہاں ہے دنیا کے سب سے بڑے قبرستانوں میں سے ایک مکلی۔ یہاں تقریباً 5 لاکھ قبریں ہیں اور ہر قبر ایک کہانی سناتی ہے۔ یہاں بادشاہ ہیں، وزراء ہیں، سپہ سالار ہیں، صوفیاء اور عام لوگ سب دفن ہیں۔ یہ قبریں صرف مٹی نہیں بلکہ پتھروں پر تراشی گئی تاریخ ہیں۔ ان پر کندہ، خشک خط، نقوش اور خطاطی بتاتے ہیں کہ فن تعمیر اور جمالیات یہاں کے لوگوں کے خون میں شامل تھی۔ مکلی کی خاموشی ایک چیخ ہے جو صدیوں کے زوال اور عروج کی داستان سناتی ہے۔ دیگر آثار اور راز۔ پاکستان کی آرکیالوجیکل تاریخ صرف یہی نہیں۔ خیبر پختونخوا میں واقع تخت بائی بدھ مت کی خانقاہوں کے لیے مشہور ہے۔ جہلم میں رختاس قلعہ شیر شاہ سوری کی فوجی حکمت عملی کا شاہکار ہے۔ آزاد کشمیر کی شاردا یونیورسٹی کو قدیم علم و دانش کا مرکز کہا جاتا ہے۔ بلوچستان کے کلات اور مکران کے ساحل پر قدیم تجارتی راستے ملتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہاں کے لوگ سمندری سفر اور تجارت میں ماہر تھے۔ یعنی پاکستان کا ہر گوشہ ایک کتاب ہے جو ابھی پوری پڑھی نہیں گئی۔ اختتامیہ۔ ناظرین کرام، یہ دھرتی صرف ایک ملک نہیں بلکہ تہذیبوں کا خزانہ ہے۔ یہاں کے کھنڈرات بتاتے ہیں کہ انسان نے ہر دور میں علم، فن، تجارت اور عبادت کو اپنا حصہ بنایا۔ کچھ آثار آج بھی کھڑے ہیں، کچھ مٹی میں دفن ہیں، مگر سب ایک راز رکھتے ہیں۔ ہم کہاں سے آئے، کیسے جیے، ہماری اصل وراثت کیا ہے؟ اور یہی راز ہے جسے ہسٹری گاٹ مسٹری آپ تک لاتا ہے، کیونکہ ماضی کو سمجھے بغیر حال کا شعور اور مستقبل کا سفر ممکن نہیں۔